اگر گیا ہے تو شکر ادا کریں کہ اللہ نے مفت میں آپ کی عزت بنا دی ہے، کہ رزق ان کا تھا اور آپ کے ذریعے پہنچا ہے۔ باہر کیا یاران گرامی میں بات عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اس غریب آدمی کی عیادت کے لیے چلا جاتا، بیمار کی عیادت کے لیے چلا جاتا، تو میں خود تجھے وہاں ملتا۔ اب ہم خدا کو ڈھونڈنے کے لیے مسجدوں میں بھی دیر دیر تک بیٹھتے ہیں، خدا کو ڈھونڈنے کے لیے جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، خدا کی تلاش میں نہ جانے کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ مجھے اگر تلاش کرنا ہے تو ان لوگوں میں تلاش کرو، مجھے تلاش کرنا ہے بیماروں کے پاس جا کر تلاش کرو، مجھے تلاش کرنا ہے بھوکوں کے پاس جا کر تلاش کرو، مجھے تلاش کرنا ہے پیاس۔ والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ مل کے پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا، میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا، میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا، میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا۔ ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے، ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے، منگتا جو آیا مانگنے، منگتا جو آیا مانگنے، سلطان
بنا دیا، منگتا جو آیا مانگنے سلطان بنا دیا، میں نے در رسول پہ۔ حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام سامعین ذی وقار علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، رب کریم کا کروڑہا شکر ہے کہ رب کائنات نے ہماری ان سانسوں کو چند گھڑیوں کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کے ذکر کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری یہاں گزاری ہوئی ایک ایک سانس اس کی بارگاہ میں قبول ہو، اور محشر کے دن اللہ اس کا اجر عطا فرمائے۔ سامنے ذی وقار آج کا پروگرام بڑی خاصیت اور بڑی خصوصیت کا حامل ہے، اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی پچھلے چند دنوں سے جو صورتحال ہمارے ملک میں ہم مسلمانوں نے کر رکھی ہے، بڑی اشد اور بڑی اہم ضرورت ہے کہ اس عنوان پر محافل اور پروگرام کا انعقاد کیا جاتا، جن میں اسلامی تعلیمات کو اس حوالے سے بھی بیان کیا جاتا کہ انسانیت کے متعلق ہمارا مذہب اور ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ آج کا پروگرام محمد ارسلان صاحب، ارسلان صابر خان صاحب، آپ کی کاوش سے محترم المقام مجاہد اہل سنت حاجی غلام رسول خان صاحب کی رہائش گاہ پر انعقاد پذیر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دین مصطفیٰ کے لیے جس جوان مردی اور بہادری کے ساتھ انہوں نے راجہ جنگ میں خدمت کی ہے، یہ شاید انہی کا خاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ خدمت دین کے سبب ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگوں کے پرانے ساتھی ہیں، اور ان کو دیکھ کر، ان سے ملاقات کر کے ایک میرے جیسے نو عمر اور ایک بگنر کو بھی ایک حوصلہ اور ہمت پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح سر توڑ محنت اور کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے۔ سامنے ذی وقار قرآن پاک سے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، رب کائنات نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اقبال نے بڑے خوبصورت لفظوں کے ساتھ کیا۔ کہتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ خیال ہو جسے آپ اپنی حالت بدلنے کا، کہ جب تک ہم اپنے حالات خود بدلنا نہیں چاہیں گے، اپنے معاملات کو خود سدھارنا نہیں چاہیں گے، تب تک ہمارے حالات بدل نہیں سکتے ہیں۔ ہم وہ لوگ تھے کہ کئی میلوں پر ہماری دہشت اور روب دشمنوں پر طاری ہو جاتا تھا۔ ہم وہ لوگ تھے کہ جن کا کردار دیکھ کر، صرف کردار دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ ہم وہ عظیم قوم تھے کہ جب مسلمان اس علاقے میں بر صغیر میں آنا شروع ہوئے، یہ 712 کے قریب کی بات ہے، جب بر صغیر میں آنا شروع ہوئے تو ہمارا رہن سہن دیکھ کر، ہمارا اخلاق دیکھ کر، ہمارا بول چال دیکھ کر ہندو لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے۔ اور ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہم پر وہ عظمت والا زمانہ تھا
کہ ہمارے جنازے لوگوں کو ایمان بخش رہے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جب وصال ہوا اور آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، اور آپ کا جنازہ دیکھ کر کئی غیر مسلم ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہم پر وہ زمانہ تھا کہ ہمارے جنازے لوگوں کو ایمان دیا کرتے تھے، مسلمان کر دیا کرتے تھے، اور آج ایک ہم پر یہ زمانہ آ گیا ہے کہ آج ہم زندہ لوگ، زندہ مسلمان لوگوں کے ایمان لانے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ کئی دفعہ نیوز پیپر میں، اخبارات کے اندر یا مختلف ذرائع سے یہ بات پتہ چلتی ہے، کئی لوگوں نے اس تاثر کا اظہار کیا، کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو جائیں، جب اسلام کو قرآن میں پڑھتے ہیں، اسلام کو جب حدیث میں پڑھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں، کملی والے کی باتیں سنتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہوں، لیکن جب مسلمانوں کے حالات دیکھتے ہیں، مسلمانوں کا رہن سہن دیکھتے ہیں، ان کا کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، ان کے معاملات دیکھتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں کہ نہیں، جہاں ہم ہیں یہیں بہتر ہیں، رہنے ہی دیتے ہیں۔ یاران گرامی، ہم وہ عظمت والی قوم تھے کہ جن کے جنازے لوگوں کو مسلمان کر رہے تھے، اور آج ہم وہ لوگ بن گئے ہیں کہ جو یہ چلتی پھرتی ہماری میتیں یہ بھی لوگوں کے ایمان میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ لچھے دار گفتگو، دھماکے دار تقریریں چلتی ہیں، ہوتی ہیں، لیکن یہ درد دل ہے، آخر کس کو سنائیں؟ یہ آپ ہی سنیں گے اور آپ سے ہی ان کو شیئر کیا جا سکتا ہے۔ سامعین ذی وقار، بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم اگر اپنے ماضی کی طرف دیکھیں، اپنے گزرے ہوئے سالوں کی طرف دیکھیں، اپنے بزرگوں اور اسلاف کی طرف دیکھیں تو خدا کی قسم فخر سے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے آبا تھے، یہ ہمارے بزرگ تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے۔ اور جب ہم اپنے حالات کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے معاملات کی طرف دیکھتے ہیں، اور جس بھنور میں، جس نفرت کے بھنور میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، جب اس نفرت کے بھنور اور ماحول کو دیکھتے ہیں تو دل ٹوٹ جاتا ہے کہ ہم مسلمان تھے اور جا کس طرف رہے ہیں۔ ہم وہ لوگ تھے کہ جن کا قبلہ اور کعبہ مصطفیٰ علیہ السلام کا روضہ اطہر تھا، لیکن آج ہم نے اپنے قبلے تبدیل کر لیے، رخ تبدیل کر لیے، سمت تبدیل کر لی ہے۔ سامعین ذی وقار، اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ اللہ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ سامعین ذی وقار، آج ہی میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا کہ پتوں کی میں کسی شادی کے موقع پر کوئی آدمی، بیچارہ مزدور دہاڑی دار باہر پاپڑ بیچ رہا ہے، تو کسی نے اس پہ الزام لگایا کہ گزرتے براتیوں میں سے اس نے کسی کی جیب کاٹی ہے، تو اسے ادھر ہی مارنا شروع کر دیا، مار کے اس کو قتل کر دیا۔ اچھا، یہاں تک تو ہوتا رہتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، قتل ہو جاتا ہے، غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، سمجھ آ رہی ہے، لیکن اس سے اگلی جو بات ہے وہ سن کے یقین کریں دل پھٹ رہا ہے کہ شادی ہال کے اندر اس کی میت پڑی ہے اور ادھر اعلان ہوا جی روٹی کھل گئی، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، ٹیبلوں پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، اور اس کی میت اسی شادی ہال کے اندر اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے اور ادھر ہی پڑی ہوئی ہے، اور کسی کو کوئی افسوس نہیں، کوئی دکھ نہیں کہ یہاں ہمارے ایک ہاتھوں سے ایک بندہ مر گیا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ ہم تو جس تہذیب اور تمدن کا مظاہرہ کر ہی رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اس شادی میں جو 10-15 سال کے بچے ہیں جو ابا کے ساتھ شادی دیکھنے آئے ہوئے ہیں، وہ کیا نظریہ اور کیا وہاں سے سبق لے کر جا رہے ہیں؟ وہ گویا کہ باپ اپنے بچے کو یہ سکھا رہا ہے کہ تمہیں شادی سے پہلے یا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی بجائے تمہیں کسی کی جان سے ہاتھ دھونا چاہیے، پھر کھانا کھانا چاہیے۔ کہ ادھر ایک میت پڑی ہے، ابھی ہم نے ایک بندہ مارا ہے، اور ادھر ٹیبلوں پر بیٹھ کر بڑے اطمینان سے ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ بے حسی کا یہ عالم ہو چکا ہے، ضمیر کا یہ عالم ہو چکا ہے، ہم کہاں چلے گئے ہیں، کس طرف چلے گئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا تھا کہ ہم جو انسانوں کی تہذیب لیے پھرتے ہیں، ہم انسان بنے پھرتے ہیں نا سارے، ہم جو انسانوں کی تہذیب لیے پھرتے ہیں، ہم سا وحشی کوئی جنگل کے درندوں میں نہیں۔ سامنے ذی وقار، اگر ہم رونا روئے نا کہ عورت پر ظلم ہو رہا ہے، عورت کون ہے؟ وہ بھی تو انسان ہے۔
اور دوسری طرف دیکھیں جی مردوں پر لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، مظلوم بھی انسان ہے اور ظالم بھی انسان ہے، مقتول بھی انسان ہے اور قاتل بھی انسان ہے، ظلم کرنے والا جبر کرنے والا وہ بھی انسان ہے، اور جس پر جبر ہو رہا ہے وہ بھی انسان ہے۔ آج انسان کا دشمن بن گیا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ وہ محبتیں کہاں گئیں جو کملی والے آقا نے ہمارے دلوں میں پیدا کی تھی، جو ایمان جس محبت کا ہمیں درس دیتا ہے، وہ محبت کہاں ہے؟ جب صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ سرکار کے ساتھ حاضر ہوئے، تو اس وقت میرے کریم آقا نے فرمایا تھا کہ آج انصار اور مہاجرین بھائی بھائی ہیں۔ فرمایا کہ فلاں ایک بندہ مہاجروں میں سے لیا اور ایک انصار میں سے لیا، اور کہا کہ تم آپس میں بھائی ہو۔ ایک بندہ مہاجروں سے لیا، انصار سے لیا، اور کہا آج کے بعد تم آپس میں بھائی ہو۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے رضی اللہ عنہ کہ مجھے جس کا بھائی بنایا گیا، حضرت ابی وقاص غالباً میرے نام ذہن سے نکل گیا ہے، جس صحابی کا آپ کو بھائی بنایا گیا، کہتے وہ آپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے گئے۔ اب کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کاروبار سانجھا نہیں ہے، کوئی زمینیں سانجھی نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی تعلق دنیاوی نہیں ہے، صرف ایک ہی تعلق ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تعلق ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرما دیا تم بھائی ہو، اور وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر لے گئے، اور گھر لے جا کے کہتے ہیں جی یہ میری حویلی ہے، یہ میرا گھر ہے، اس گھر کا جون سا حصہ، جو حصہ آپ کو اچھا لگتا ہے میں درمیان سے لکیر کھینچ دیتا ہوں، دیوار کر دیتا ہوں، آج کے بعد یہ آدھا گھر آپ کا ہے، آدھا گھر میرا ہے۔ اس کے بعد اپنے کھیتوں میں لے گئے، کہا یہ میری زمینیں ہیں، ان زمینوں کا جو حصہ آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اشارہ کریں، میں درمیان سے لائن لگا دیتا ہوں کہ یہ وہ جو آپ پسند کریں وہ کھیتوں کا حصہ آپ کا ہے اور باقی میرا ہے۔ اپنے باغ میں لے گئے اور کہا کہ بتائیں آپ کو کون سا حصہ باغ کا پسند ہے، جو آپ کہیں گے وہ آپ کا ہے، جو باقی بچے گا وہ میرا ہے۔ وہ محبتیں جو کملی والے آقا نے ہم غلاموں کو عطا فرمائیں، وہ محبتیں کہاں چلی گئی ہیں، وہ محبتیں ہم کہاں بھول گئے ہیں؟ یاران گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت پر ہی میں بات کر رہا ہوں اور اسی پر آگے بات کرتا رہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ حق المسلم یا حق المؤمن علی المؤمن ستہ، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ سب سے پہلا آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو یہ اس کی عیادت کرنے کے لیے جائے، جب وہ بھوکا ہو تو یہ اس کو کھانا کھلانے کے لیے جائے، جب وہ پیاسا ہو تو اس کو پانی پیش کرنے کے لیے جائے، اور جب وہ دنیا سے چلا جائے تو یہ اس کے جنازے میں شرکت کرے، اور جب اس کو مشورے کی ضرورت ہو تو یہ نیک مشورہ اس کو عطا کرے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ حق ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ اور ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن ایک آدمی ایسا ہوگا کہ رب کائنات اس کو اپنی بارگاہ میں طلب کرے گا، اور طلب کر کے اس کو پوچھے گا، اللہ اس کو پوچھے گا، فرمائے گا کہ اے میرے بندے تو بتا کہ میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ بڑی حیرت سے عرض کرے گا کہ یا اللہ میں کیسے آپ کو کھلا سکتا ہوں، آپ تو وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، آپ تو سارے جہان کو پالنے والے ہیں، میں کون ہوتا ہوں آپ کو کھلانے والا، یہ میں کیسے یہ کر سکتا تھا؟ رب کائنات فرمائے گا کہ تمہارے محلے کے اندر، تمہاری گلی کے اندر فلاں آدمی بھوکا تھا، مجبور تھا، اور تو اپنے گھر میں سیر ہو کر کھانا کھا رہا تھا، اگر تو اس کی بھوک محسوس کر کے اس کے لیے کھانا لے کر چلا جاتا تو میری رحمت کو وہیں پر منتظر پاتا، میری رحمت اسی بندے کے پاس تجھے مل جاتی۔ پھر رب کائنات فرمائے گا کہ اے میرے بندے میں پیاسا تھا اور تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ میں تجھے کیسے پانی پلا سکتا ہوں، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، آپ تو سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ تیرے محلے میں فلاں آدمی پیاسا تھا
اور وہ پیاس سے بلکتا رہا اور تو نے اس کو پانی نہیں پوچھا۔ اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اس کا اجر آج تو دیکھ رہا ہوتا۔ یہ جملوں پر غور کرے۔ پہلے کے لیے فرمایا، کھانا کھلانے والے کے لیے فرمایا کہ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو میری رحمت تجھے اسی کے پاس ملتی، یہ فرمایا۔ اور دوسرے کے لیے فرمایا کہ اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو آج معاشر کے دن اس کا اجر اور صلہ دیکھ رہا ہوتا۔ تیسری اور آخری بات سنیں اس حدیث کے متعلقہ، فرمایا کہ اے میرے بندے، میں بیمار تھا اور تو میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا۔ بندہ پھر ہاتھ باندھ کے عرض کرے گا کہ یا اللہ میں تیری کیسے عیادت کر سکتا ہوں، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، آپ تو سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں، میں کون ہوتا ہوں اور میں کیسے کر سکتا ہوں، یا یہ کیسے ممکن ہے؟ رب کائنات پھر فرمائے گا کہ تیرے محلے میں، تیری گلی میں فلاں آدمی بیمار تھا اور تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا ہے، تو اس کی بیمار پرسی کے لیے نہیں گیا، اپنی کسی رنجش کی وجہ سے، اپنی کسی ناراضگی کی وجہ سے، اپنے کسی غصے کی وجہ سے، اپنے کسی معاملے کی وجہ سے تو اس کے بیمار پرسی کے لیے نہیں گیا۔ اب جو اللہ فرمائے گا، فرمایا کہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کے لیے چلا جاتا تو وہاں تیری مجھ سے ملاقات ہو جاتی، وہاں مجھے پاتا اور مجھ سے تیری ملاقات ہو جاتی۔ یاران گرامی، آپ اندازہ کریں کتنی بڑی بڑی باتیں رب کائنات نے ارشاد فرما دی ہیں کہ اگر بھوکے کو کھانا کھلاتے تو رب فرماتا ہے کہ میری رحمت اس بھوکے کے پاس تجھے ملتی۔ آئے ہائے، ہم تو بھوکے کو کھلا کر اس پر احسان کر رہے ہوتے ہیں نا، بھوکے کو کھلا کر اس پر احسان کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ میرے کریم آقا نے فرمایا، حدیث سنیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ بے شک میری امت کے امیروں کو میری امت کے غریبوں کی وجہ سے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ میری امت کے امیروں کو میری امت کے غریبوں کی وجہ سے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ یہ فقیر، یہ درویش، یہ غربا جن کو ہم دھتکار دیتے ہیں، جن کا فون سننا پسند نہیں کرتے، جن کی بات سننا ہم پسند نہیں کرتے، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اللہ جو تمہیں رزق اتنا دے رہا ہے ان غریبوں کی وجہ سے دے رہا ہے۔ اور میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اگر کسی بندے کے ذمے کچھ لوگوں کی کفالت ہے، یعنی مطلب کہ اگر کوئی بندہ کچھ غریب لوگوں کی مدد کر رہا ہے یا اپنی جیب سے اپنے مال کے ذریعے کچھ چند مستحق لوگوں کی مدد کرتا ہے تو کبھی یہ نہ سوچے کہ میں ان پر احسان کر رہا ہوں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ان کے حصے کا رزق بھی مجھے دیا تھا، اللہ نے ان غریبوں کے حصے کا رزق بھی مجھے دیا تھا اور میرے ذریعے ان کا رزق دیا گیا ہے۔ رزق تو انہی کا تھا جن تک پہنچ گیا، لیکن میرے ذریعے سے پہنچا، اللہ نے مفت میں مجھے عزت عطا کر دی ہے، اللہ نے مفت میں مجھے عزت عطا کر دی ہے۔ رزق انہی کا تھا جنہوں نے کھا لیا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ ایک بندے کا رزق دوسرا بندہ لے ہی نہیں سکتا، کھا ہی نہیں سکتا، اور جس نے کھا لیا رزق اسی کا ہے۔ لیکن آپ کے ذریعے اگر گیا ہے تو شکر ادا کریں کہ اللہ نے مفت میں آپ کی عزت بنا دی ہے، کہ رزق ان کا تھا اور آپ کے ذریعے پہنچا ہے۔ باہر کیا یاران گرامی میں بات عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اس غریب آدمی کی عیادت کے لیے چلا جاتا، بیمار کی عیادت کے لیے چلا جاتا تو میں خود تجھے وہاں ملتا۔ اب ہم خدا کو ڈھونڈنے کے لیے مسجدوں میں بھی دیر دیر تک بیٹھتے ہیں، خدا کو ڈھونڈنے کے لیے جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، خدا کی تلاش میں نہ جانے کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ مجھے اگر تلاش کرنا ہے تو ان لوگوں میں تلاش کرو، مجھے تلاش کرنا ہے بیماروں کے پاس جا کر تلاش کرو، مجھے تلاش کرنا ہے بھوکوں کے پاس جا کر تلاش کرو، مجھے تلاش کرنا ہے پیاسوں کے پاس جا کر تلاش کرو، میری رحمت اور فضل ان لوگوں کے پاس تمہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی، یہ محبت جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے کرنی ہے، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، تھوڑی عجیب باتیں ہیں، یہ روایتی تقریر نہیں ہے، شاید کچھ لوگوں کو مزہ نہیں آ رہا ہوگا کہ عالم مول صاحب ذرا گرجے نہیں ہیں، تھوڑی کڑک دڑکتے ہو، ذرا کوئی لچھے نہیں آلے نظر آئے۔ تو یاران گرامی، میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہیں اپنے خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، کبھی زہر ہلاحل کو میں کہہ نہ سکا کند، کہ جو کڑوا ہے مجھے اس کو کڑوا ہی کہنا ہے، میں کڑوے کو کبھی میٹھا نہیں کہہ سکتا۔
اور میٹھا تو ہم لذت لے کر کھاتے ہیں، تو کڑوا کون کھائے گا؟ کڑوا جو ہمارے حصے کا ہے وہ بھی ہمیں ہی کھانا پڑے گا۔ تو اس لیے دونوں معاملات ہمارے ساتھ ہیں۔ باہر کیا میں بات عرض کر رہا تھا کہ یہی وہ محبت ہے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، حضرت ایک دفعہ ہمارے دوست تھے، علماء تھے سارے، اور دورہ حدیث کے سارے طلباء تھے، حیدرآباد کی بات ہے، تو ہم ایک کمرے میں بیٹھے، اگلے دن چھٹی تھا، ویکینڈ تھا، رات گئے تک باتیں کرتے رہے، تو موضوع چھڑ گیا۔ میں نے یہ سوال کیا اپنے دوستوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر نمازیں فرض کیوں کی ہیں؟ یہ سنیے گا بڑے تحمل کے ساتھ، چونکہ وہ وہاں بحث صرف علماء کے درمیان ہو رہی تھی، اسی لیے کھلی کھلی باتیں ذرا ہو گئیں۔ تو میں نے کہا کہ نماز ہم پر فرض کیوں ہوئی ہے؟ تو اب کہنے گے جی کیوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت کرنا حق ہے۔ میں نے کہا نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، عبادت اس کا حق ہے، لیکن عبادت کے کئی طریقے ہیں، کئی طریقوں سے عبادت ہو سکتی ہے نا۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، اور پھر فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اور پھر مسجد بنانے کا حکم، وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم، پھر ہفتے میں ایک دفعہ پورے گاؤں کے اکٹھے ہونے کا حکم جمعے کی صورت میں، پھر سال میں ایک دفعہ، 2 دفعہ عید کے موقعوں پر پورے شہر کا کہا کہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاؤ، اور پھر حج کے موقع پر پوری دنیا کو کہا کہ ایک جگہ پر جمع ہو جاؤ۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا، ایک عام صورتحال، ایک محلے کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم 10 مرلے کی جگہ میں مسجد بنائیں، 10 مرلے کی جگہ میں مسجد بنائیں، آپ 1.5 لاکھ روپے کا مرلہ لگاؤ تو 15 لاکھ روپے کی جگہ ہو گئی۔ اس پر عمارت بنائیں، کوئی 20-25 لاکھ روپے، 30 لاکھ روپے عمارت پہ لگا، اس کے بعد عمارت بن گئی، جگہ خرید کے مسجد ہم نے بنا لی، تقریباً مسجد بنانے پہ ہمارا کوئی 45-50 لاکھ روپے لگ گیا، اور اس کے بعد تقریباً کوئی 40-45-50 ہزار روپے ہر مہینے کا خرچہ ہے، تقریباً عام چھوٹی مسجد کا، اور ہر مہینے پھر 50 ہزار روپے خرچہ، بجلی کا بل دو، امام صاحب کی ان کا وظیفہ ان کو پیش کرو، اور دیگر ادھر ادھر کے معاملات۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارا اتنا خرچہ کروا کے کیا ملا؟ صرف سمجھنے کے لیے سوال کر رہا ہوں کہ اتنا خرچہ کروانے کی وجہ کیا ہے، ضرورت کیا ہے؟ اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو نعوذ باللہ معاذ اللہ، کیا وہ پھر خدا نہیں رہے گا؟ وہ تو خدا ہے، ہم میں سے ایک انسان بھی اس کی عبادت نہ کرے وہ پھر بھی خدا ہے۔ اس کی عبادت کے لیے اور بڑی مخلوقات ہیں، اور بڑے لوگ ہیں اس کی عبادت کے لیے، وہ چاہے تو پہاڑوں سے، چاہے تو سمندر کے جانوروں سے اپنی عبادت کروائے، اور کرواتا بھی ہے۔ وہ ہمارے خدا بنانے سے تو خدا نہیں بنانا، تو پھر یہ سارا کچھ ہمارے اوپر اتنا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اتنا خرچہ کرانے کی وجہ کیا ہے؟ اس قدر کیا ضرورت ہے جو ہمیں اتنا کہا گیا کہ جناب ایک دن میں 5 دفعہ سارے محلے کے لوگ ایک جگہ پر جمع ہو جاؤ، اور ایک لائن میں جمع ہو کے تم نے اللہ کی عبادت کرنی، وجہ کیا ہے؟ یاران گرامی سنیں، اگر میں ایک لفظ میں بیان کروں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرنا شروع کر دے، انسانوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، کہ ایک محلے کی مسجد ہے، اس مسجد میں سب لوگوں کو حکم ہے کہ تم نے ایک لائن میں کھڑے ہو کر کندھے سے کندھا ملا کے تم نے ایک دفعہ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور دن میں 5 دفعہ یہ عمل کرنا ہے۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ اگر ہماری آپس کی چھوٹی موٹی کوئی ناراضگیاں، کوئی چھوٹی موٹی باتیں ہو جائیں تو محلے کی سطح پر ہوں، تو وہ نماز پڑھنے کے لیے جب ہم آتے ہیں اور بعد میں سب سے ملاقات کرتے ہیں تو چھوٹی موٹی ناراضگیاں ایسے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ، جب ملاقاتیں ہوتی رہیں تو پھر ناراضگیاں نہیں رہتی، کشیدگیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور جب ملاقات نہیں ہوتی اور جتنی ملاقات میں تعطل اور وقفہ آتا ہے اتنی کشیدگیاں اور ناراضگیاں بڑھ جاتی ہیں، زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کی اپنے گاؤں کی سطح پر کوئی ناراضگی ہے تو چلو وہ نماز میں نہ صحیح، وہ جمعے کی نماز میں حل ہو جائے، ملاقات ہو جائے گی، ایک دوسرے کے حال احوال پتہ چل جائیں گے، ایک دوسرے سے رابطہ ہو جائے گا، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹ لو گے، ایک دوسرے کے غم بانٹ لو گے، ایک دوسرے سے خوشیاں بانٹ لو گے نماز جمعہ کے اندر آ کر۔ اسی طرح آپ پورے شہر سے ملاقات نہیں کر سکتے، اللہ نے سال میں 2 موقع دے دیے، عید کے موقع ہیں، آپ پورے شہر کے لوگ ایک جگہ پر جمع ہو جائیں، ایک دوسرے سے ملاقات کریں، اپنے دکھ درد ان سے بانٹ لیں، اور پھر حج کے موقع پر پوری دنیا کے لوگ ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہونے کا حکم ہے تاکہ اپنے دکھ درد بانٹ لو۔
इस इबादत की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, इस इबादत की हम इंसानों को ज़रूरत है। हम इंसानों को ज़रूरत है कि हम अल्लाह की इबादत करें ताकि आपस में मोहब्बत और प्यार पैदा हो सके, आपस में एक दूसरे से हम प्यार कर सकें, आपस में मोहब्बत पैदा हो जाए। और जब हम मोहब्बत की बजाय, आप देख लें, तजर्बा करके देख लें, जहाँ भी ये परेशान कुन वाक़यात होते हैं, आप वहाँ उनकी तहकीक करके देख लें, उनके पीछे जो वजह होती है वो वजह यही है कि ये लोग दीन से दूर हैं, दीन से दूर हैं, इस्लाम से दूर हैं, इस वजह से ये वाक़यात पेश आते हैं। वो इजाज़ साहब बात कर रहे थे, भला मियाँ वाली के अंदर वो मासूम बच्ची के कत्ल का वाक़या हो, या आज पत्तोकी के अंदर वो अशरफुल मखलूकात का अशरफ कत्ल हो गया है, अशरफ नामी आदमी, तो वो उसका कत्ल का वाक़या हो, या हमारे कसूर के अंदर ज़ैनब के कत्ल का वाक़या हो, जितने भी वाक़यात इनके हो रहे हैं, इनके पीछे की आप स्टोरी पढ़ के देख लें, आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी कि ये लोग दीन से दूर हैं, दीन से दूर हैं। अगर दीन से दूर ना होते तो इनके कम अज़ कम ये मामलात ना होते, या इसकी शरह बहुत कम हो जाती, थोड़ा होता। लेकिन यारान गिरामी, हम दीन से दूर हो गए, हम मस्जिदों से ताल्लुक़ हमने छोड़ दिया, कुरान पाक से ताल्लुक़ हमने छोड़ दिया। कितनी हैरत की बात है कि हम, बच्चा बीमार हो जाए तो हम बड़ी जांच पड़ताल करके डॉक्टर के पास जाते हैं कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कौन सा डॉक्टर बाकायदा डॉक्टर पढ़ा लिखा है, और किसके पास जाएंगे तो हमें सही आराम आएगा। फीस को नहीं देखते, बच्चा बीमार हो तो हम बड़े से बड़े हॉस्पिटल का भी रुख करते हैं, वहां हजारों रुपए भरना पड़े भर देते हैं, लेकिन अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाते हैं। हमें मकान बनाना हो तो हम जनाब अच्छे से अच्छा इंजीनियर तलाश करते हैं, कि नक्शा नवीस अच्छा तलाश करते हैं, इंजीनियर तलाश करते हैं, कारीगर अच्छा तलाश करते हैं, कि ऐसा ना हो कि हमारे सारे माल का सत्यानाश कर दे और सारी बिल्डिंग तबाह कर दे। बच्ची का फर्नीचर बनाना हो तो हम अच्छे से अच्छे कारीगर का इंतखाब करते हैं। लेकिन बड़ी माजरत के साथ, अगर हमने अपने बेटे को दीन सिखाना हो, अपने बच्चों को कुरान सिखाना हो, बच्चों को हदीस सिखाना हो, तो फिर हम नहीं देखते कि कौन अच्छा पढ़ाना जानता है, कौन अच्छा पढ़ा सकता है, कौन कुरान अच्छा पढ़ता है, कौन हदीस अच्छी पढ़ता है, किसके पास भेजना चाहिए। फिर जो भी मुयस्सर है, फिर हम देखते हैं कि सस्ता कौन है, कौन 1200 रुपये में रोज़ाना हमारे घर आके हमारे बच्चों को पढ़ा जाए, तो फिर हम इस तरफ आ जाते हैं। यारान गिरामी, यहीं से हमारी तबाही का आगाज़ होता है। ये असल में 1200 रुपये की बात नहीं है, ये असल में हमारी तरजीह और अहमियत की बात है कि हमने इस दीन को अहमियत कितनी दी है, इस शोबे को अहमियत कितनी दी है। फिर नतीजा क्या निकलता है? नतीजा वो बेचारा पढ़ाने वाला भी ऐसा हो, कहता है चलो भागते चोर की लंगोटी ही सही, जो हाथ आ रहा है वहाँ तो मैं हाथ फेरूँ, तो वो कहता है जी ठीक है मैं आके पढ़ाऊँगा। नतीजा क्या निकलता है? बच्चे को कुरान पढ़ना नहीं आता, नमाज पढ़ना नहीं आती, और कल को बाप फौत हो गया तो दुआ तक नहीं करना आती। मैं बड़े अफसोस के साथ ये बातें अर्ज़ कर रहा हूँ, और अक्सर मैं अपने दोस्तों से ये बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि तुम आखिर कब तक मौलवियों के मोहताज रहोगे? बड़ी माजरत के साथ, कब तक मौलवियों के मोहताज रहोगे? और बड़ी दर्दमंदी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मेरा अब्बा फौत हुआ है, मुझे बताओ कि अपने वालिद के लिए जिस तरह मैं दुआ कर सकता हूँ, आप उस तरह दुआ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। और हम कहते हैं जी मेरे अब्बा जी फौत हो गए हैं, तो आप आके दुआ कर दें कि मेरे अब्बा जी की बख्शिश हो जाए। बड़े अफसोस की बात है। सबसे पहला हक बाप के फौत होने पर, सबसे पहला हक उसके बेटे का है कि वो अपने बाप का जनाजा पढ़ाए। और ये बड़े दुख की बात है कि हमारे यहाँ जो चल रहा है और जो हमने बना रखा है वो हमारे सामने की बातें, हमें दुआ तक नहीं करना आती। जुमेरात को हम या खाना मौलवी साहब के घर भेज देते हैं, या मौलवी साहब को घर में बुला लेते हैं, जी हमारे घर आके दुआ कर दें। अपने बच्चों को क्यों नहीं कहते? अपने बच्चों को खुद जमा करके उनमें बैठकर अपने मरहूमीन के लिए दुआ क्यों नहीं करते? अपने लिए दुआ क्यों नहीं करते कि बेटे आज जुमेरात है और सारे आके बैठो, दुरूशी पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, उसके बाद मैं अब्बा हूँ, बाकी सारी मेरी औलाद है, मैं बैठ के घर में अपने बच्चों के साथ बैठकर मैं अपने मरहूमीन के लिए दुआ करूँगा। ये माहौल क्यों नहीं है हमारे घरों के अंदर? यारानी ग्रामी, मैं माज़रत के साथ ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि ज़रूरत है कि हम दीन से वाबस्ता रहें, दीन के साथ जुड़े रहें, और जिस तरह हम मकान बनाने के लिए अच्छा मिस्त्री ढूंढते हैं, इलाज के लिए अच्छा डॉक्टर तलाश करते हैं, इसी तरह अपने बच्चों को दीन सिखाने के लिए अच्छा आलिम तलाश करें, अच्छा आलिम तलाश करें जो सही मानों में इस्लाम की रूह और इस्लाम की
اصل جو حقیقت ہے وہ ہمارے بچوں کو سکھائے، اور ایک غیرت والا عالم دین بنائے، غیرت والا عالم دین بنائے۔ اور جب تک ہم دین سے کٹے رہیں گے، آپ یقین کریں پھر اسی طرح ضلالت ہمارا مقدر رہے گی۔ ہمارے محلے کے اندر کتنے کیس آتے ہیں، جی فلاں کی بچی بھاگ گئی ہے، فلاں کا بچہ بھاگ گیا، وہ فلاں جگہ پہ منہ کالا کرتا پکڑا گیا، وہ فلاں جگہ پہ ہو گیا، وہ فلاں جگہ پہ ہو گیا۔ طلاقوں کی شرح کتنی بڑھ گئی ہے، ہر چوتھے پانچویں گھر میں طلاق کا مسئلہ، طلاق نہیں تو کم از کم لڑائی جھگڑوں کا مسئلہ۔ یہ سب کچھ ایک ہی وجہ ہے کہ دین سے ہماری دوری ہے، دین سے ہماری دوری ہے۔ اقبال نے کہا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، کہ جب تک ٹہنی درخت کے ساتھ جڑی رہے گی، اگرچہ خزاں بھی آ جائے، پتے جل جائیں، پتے جھڑ جائیں، لیکن بہار کی امید باقی ہے، بہار کی امید باقی ہے کہ موسم بدلے گا تو ضرور بہار بھی آئے گی، لیکن اگر ٹہنی درخت سے کٹ گئی تو لاکھ بہاریں آتی رہیں، اس ٹہنی کا نصیب اور نتیجہ صرف آگ کے علاوہ اور ایندھن بننے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے اسلام کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ جڑ جائیں۔ وہ دین، ہمارے بات ہو رہی تھی کہ اسلام کو پوری دنیا کے اندر اس طرح کے جو ہمارے محلوں میں واقعات ہوتے ہیں نا، جو پتوں کی میں ہو گیا یا میاں والی میں ہو گیا یا قصور میں ہو گیا، اس طرح کے واقعات کو انگریز لوگ یا اسلام دشمن لوگ مشہور کر کے اور پوری دنیا میں یہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو اسلام کتنا ظالم مذہب ہے، اسلام کتنا ظالم مذہب ہے، دیکھو یہ اپنی بچیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، دیکھو یہ اپنے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ اور ہمارا ایک غلط ایمیج اور ہماری غلط تصویر اور غلط اسلام کا جو نقشہ ہے وہ لوگوں کو دکھا دکھا کے اسلام قبول کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ اسلام قبول، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں تو راجہ کی ایک گلی کے اندر منہ کالا کر رہا ہوں، مجھے کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، نہیں، یہ بات پوری دنیا تک جائے گی اور نہ جانے کتنے لوگ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے وہ اسلام میں رکاوٹ بن جائے گی۔ لیکن صرف سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، اور میں اکثر مثال دیتا ہوں ساقی صاحب کہ ایک بندہ اگر ہم کہیں نا جی مسلمان دیکھو ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، اور مسلمانوں کی وجہ سے اسلام پر ہم باتیں کرتے ہیں، تو میں اس کی اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں ایک بندہ نئی گاڑی لے کر آئے، بالکل نئی گاڑی، اور نئی گاڑی لا کے اس میں میرے جیسا ڈرائیور بٹھا دے کہ حضرت صاحب آپ نیک آدمی ہیں تو پہلی ڈرائیو آپ کریں، تو اس کے بعد پھر میں گاڑی چلاؤں گا۔ تو اب میرے جیسا بندہ کیا کرے گا کہ وہاں ٹھوک دی کہیں جا کے، تو اس کے بعد کیا ہوگا، نتیجہ کیا، آپ کیا کہیں گے، نہیں یہ گاڑی خراب تھی، گاڑی صحیح نہیں تھی، کیوں، لگ گئی، ٹوٹ گئی گاڑی، تباہ ہو گئی، نقصان ہو گیا، یہ گاڑی غلط تھی، گاڑی خطرناک تھی۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ احمق آدمی، گاڑی غلط نہیں تھی، ڈرائیور ٹھیک نہیں تھا، ڈرائیور ٹھیک نہیں تھا، اس کو تجربہ نہیں تھا۔ اسی طرح اگر گاڑی دیکھنی ہے کہ گاڑی کیسی ہے، تو گاڑی کے ساتھ جو کاپیاں آئی ہیں ان کاپیوں میں دیکھو، تمہیں پتہ لگے گاڑی کے اندر کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا خصوصیات ہیں۔ اسی طرح اسلام غلط نہیں ہے، اسلام کو دیکھنا ہے تو اسلام کے ساتھ جو کتاب آئی ہے قرآن پڑھ کے دیکھو اسلام کیا ہے۔ اسلام کو جاننا ہے تو پھر آپ حدیث پڑھ کر دیکھیں کہ پتہ لگے گا اسلام کیا ہے۔ اسلام مسلمانوں کو دیکھ کر نہیں پتہ چلے گا، ہم تو ایک طرح کے اناری ڈرائیور ہیں، نہ تجربہ کار ڈرائیور ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں ٹھوک دیتے ہیں گاڑیاں۔ تو ہم ڈرائیوروں کو دیکھ کر آپ گاڑی کا اندازہ نہ لگائیں، مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کا اندازہ نہ لگائیں، بلکہ اسلام کو دیکھنا اور پڑھنا ہے تو اسلام کی کتابیں پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، حدیث پڑھیں، پھر پتہ چلے گا کہ اسلام کتنی خوبصورت چیز ہے۔ وعلیکم السلام۔ یاران گرامی، میں آخری بات عرض کر کے پھر بات کو ختم کر رہا ہوں کہ آج ہمارے جو معاملات اور ہماری جو اقدار اس قدر گر گئی ہیں اور ہمارے جو معاملات اس قدر پریشان کن ہیں، یاران گرامی، ہمیں ان تمام چیزوں سے نمٹنا ہے، اور ان تمام چیزوں سے ہمیں نمٹنا ہے، اور اس کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ دین سے وابستہ ہو جائیں، آپ اسلام سے وابستہ ہو جائیں، اور ایک دوسرے کے دکھ درد کے سانجھے ہوں، ایک دوسرے سے محبت اور پیار اور الفت کا معاملہ رکھیں۔ محبت فاتح عالم، اقبال کہتا ہے کہ محبت سے آپ سارا جہان فتح کر سکتے ہیں، محبت سے سارا جہان فتح کر سکتے ہیں۔ نفرتوں کو روکیں، محبتوں کو پھیلائیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور یہ اپنی اولین ذمہ داری سمجھیں۔ اور اسی سلسلے میں میں سمجھتا ہوں سنی یوتھ فورس نے ہمارے راجہ جنگ کی سطح میں ایک بہت اچھا کام کیا، جو کہ اس سے پہلے میں کہتا ہوں کہ یہ خانہ خالی تھا، یہ رکھنا ایک خالی تھا، یہ ایک جگہ
بالکل خالی تھی، اور انہوں نے رفاع عامہ کے کام کے لیے ہمارے راجہ جنگ میں ایمبولنس کا اہتمام کیا۔ اور مجھے یاد ہے وہ دن کہ جب ساقی صاحب اور ان کے باقی احباب جودو دھیر میں میرے پاس تشریف لائے، اور مجھے اب وہ ایمبولنس چلتا دیکھ کر، اب اگرچہ یہ مفت کی خوشی ہے لیکن کم از کم مجھے اب خوشی ہوتی ہے کہ چلو اس میں کچھ نہ کچھ میرا بھی حصہ شامل ہے، تو الحمدللہ خوشی کا موقع ہے۔ ایک ایمبولنس موجود ہے اور وہ پورے گاؤں کے اندر ایک ہی ہے، اگرچہ گاؤں کی آبادی بہت بڑی ہے، بہت زیادہ ہے، تو وہ مجھے کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک یا دو اور ایمبولنس کا انتظام کریں۔ آپ احباب ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کا دستے بازو بنیں، اور یہ ان پر احسان نہیں ہے، یہ اپنی آخرت سنوارنا ہے، اپنی آخرت سنوارنا ہے۔ اور کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ کتنے بھوکوں کو کھانا کھلایا، رستے سے کتنے پتھر ہٹائے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ پوچھی جائیں گی۔ اور کل قیامت کے دن کم از کم یہ تو کہہ سکیں گے یا اللہ جیسے بھی تھے، نکمے تھے، جیسے نکارہ تھے، لیکن تیرے مخلوق کے کام آتے رہے ہیں، تیرے بندوں کے کام آتے رہے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے، تفسیر روح البیان کے اندر میں نے ایک جملہ پڑھا اور میں خود حیرت زدہ ہو گیا کہ یہاں تک بات پہنچ گئی کہ تفسیر روح البیان کے اندر صاحب کتاب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی، اور آپ کی حدیث میں انہوں نے لکھا کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن افضل من الکعبۃ، کہ ایک بندہ مومن کعبہ سے بھی زیادہ افضل اور اہم ہے، وَيَدَاهُ أَعْلَى مِنَ الْحَجْرِ، اور اس کے ہاتھ حجر اسود سے زیادہ اعلیٰ ہے، اور ایک بندہ مومن کی اہمیت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے، میرے مصطفیٰ نے یہ فرمایا۔ اور قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے فرمایا کہ جس نے ایک بندے کی جان بچائی اس نے گویا ساری کائنات کی جان بچائی، اور جس نے ایک بندے کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا ہے۔ تو انسانیت کی محبت اور فلاح کا سب سے بڑا دائی جو مذہب اس دنیا کے اندر ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور میں اللہ کی بارگاہ میں یہ شکر کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے علاقے کے اندر جہاں دینی محافل اور دینی مدارس کی صورت میں دین کی خدمت ہو رہی تھی، وہاں یہ ایک جگہ خالی تھی، تو رفاع عامہ کی صورت میں بھی ان لوگوں نے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مصطفیٰ علیہ السلام کی امت کی خدمت کا ایک بیڑا اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ان کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور یقین کریں، ہمارے کچھ ساتھ فرمایا کرتے تھے حضرت کہ ایک چیز ہوتی ہے آرام، مجھے وقت کافی ہو گیا بس میں بات سمیٹ رہا ہوں، ایک ہوتا ہے آرام اور ایک ہوتا ہے سکون۔ سن لیں توجہ سے، ایک ہے آرام اور ایک ہے سکون۔ ویسے عام طور پہ ہم ان دونوں کو اکٹھا ہی بول دیتے ہیں، آرام و سکون کر کے بول دیتے ہیں، حالانکہ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ آرام کیا ہے؟ میں اپنے گھر میں بیٹھنے کے لیے اچھا صوفہ لے آتا ہوں، اب اس کا مطلب ہے کہ مجھے بیٹھنے میں آرام ہوگا، میں آرام سے بیٹھ سکتا ہوں۔ میں سفر کے لیے اچھی گاڑی لے لیتا ہوں تو اس کا مطلب میں آرام سے سفر کر لوں گا۔ میں سونے کے لیے اچھا بیڈ خرید لیتا ہوں، اچھا میٹرس لے آتا ہوں، اس کا مطلب کہ میں آرام سے سو سکتا ہوں۔ ان چیزوں سے ہمیں آرام تو مل سکتا ہے لیکن سکون نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بیٹھنے میں آرام مل گیا، سفر میں آرام مل گیا، لیکن سکون نہیں۔ سکون کیسے ملتا ہے؟ سنیں جملہ، سکون ملنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ جیسے آرام خدمت کروا کے ملتا ہے، کوئی میرے بازو دبائے گا، میری ٹانگیں دبائے گا، مجھے آرام ملے گا۔ آرام خدمت کروا کے ملتا ہے اور سکون خدمت کر کے ملتا ہے۔ سکون خدمت کر کے ملتا ہے، آرام پیر دبوا کے ملتا ہے اور سکون پیر دبا کر ملتا ہے۔ آرام عیش کے ساتھ زندگی گزارنے سے آرام ملتا ہے اور سکون کسی کی ضرورت پوری کر کے ملتا ہے۔ آپ یقین کیجئے میں وہ لمحے بیان نہیں کر سکتا کہ جب آپ کسی مستحق کو اپنی زکوٰۃ یا اپنے صدقات کے ذریعے اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں اور وہ بیچارہ ایک معذور آدمی، ایک غریب آدمی ان چند روپوں کے عوض جو دل سے آپ کو دعائیں دے رہا ہوتا ہے اور وہ رقم دیکھ کر جو خوش ہو رہا ہوتا ہے، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس وقت جو ہمارے دل کو سکون مل رہا ہوتا ہے، دنیا کے کوئی لفظ اس سکون کو بیان نہیں کر سکتے۔ اور یہ سکون اگر آپ ویسے کسی کو کہنا کہ 1000 روپیہ لے لو اور میری عزت کریا کرو،
कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। आप किसी को कहें कि मैं आपको महीने का 2000 रुपया दूंगा, बस आप जहां मुझे मिले मेरी इज्जत किया करें, कोई नहीं करेगा। अगर कोई कर भी लेगा तो बस वो ऊपर ऊपर से सलाम सलाम होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप किसी के काम आ जाते हैं, किसी दर्दमंद के दर्द बांटने में उसके काम आ जाते हैं, किसी फंसे हुए बंदे की मुश्किल आसान करने में काम आ जाते हैं, भले वो चंद रुपयों का काम हो, लेकिन वो चंद रुपए फिर आपको दुनिया के अंदर भी ऐसी इज्जत दिलाते हैं कि वो बंदा जहां आपको मिलेगा आपको सलाम करेगा, और जिस कदर मोहब्बत से आपको मिलेगा आपको महसूस होगा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कमाई का वो हिस्सा जो मैंने किसी की खिदमत में लगा दिया है, वो मेरी कमाई ही असल कमाई थी, जिसका दुनिया में भी सिला मिल रहा है और आखिरत में भी सिला मिलेगा। अल्लाह ताला करे कि हमारी मोहब्बतें सलामत रहें, हम एक दूसरे के काम आते रहें, एक दूसरे से प्यार करें, और ये मोहब्बत और प्यार ही है जो हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। आप अगर अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं हैं, भले आप खतीब अहले सुन्नत बन जाएं, भले आप पीर तरीक़त और रहबर शरीयत बन जाएं, भले आप आलम नबील और फाजिल जलील बन जाएं, जो मर्जी बन जाएं, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान बन जाएं, लेकिन अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं हैं। अगर अच्छे इंसान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और बस मैं फिर यही कहूँगा कि अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा टाइटल और सबसे बड़ा एजाज़ वो अच्छा इंसान होना है, सबसे बड़ा टाइटल है। जो अच्छा इंसान है मुफ्ती भी उसके नीचे है, पीर तरीक़त भी उसके नीचे है, सारे ओहदे और सारे मनसब उसके नीचे हैं, वो सबसे ऊपर है जो एक अच्छा इंसान है। अल्लाह ताला हमें अच्छा इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।